Assalamu alaikum, all students, welcome to my class. How are you? I hope you all are fine. Today, the topic of our discussion is Introduction to Pharmacognosy. इसमें हम पढ़ेंगे कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, यहाँ से हम जो फार्माकोग्नोसी में जो प्लांट्स और एनिमल ड्रग को डील करते हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे और प्लांट्स को फिर बाद में एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी कि फार्माकोग्नोसी कहाँ से डिराइव हुई है, क्यों डिराइव हुई है, उसकी मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। So pharmacognosy is derived from two Greek words, pharmakon and gnosis. Pharmakon means drug and gnosis means knowledge. So we can say this is all about knowledge about drugs. In brief, pharmacognosy means knowledge of drugs. ड्रग के बारे में कोई भी नॉलेज को हासिल करना फार्माकोग्नोसी कहलाता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स दैट ओरिजिनेट इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ये ड्रग्स जो हम हासिल करते हैं उसकी ओरिजिन क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल है। मतलब वी यूज़ द प्लांट एंड एनिमल एज अ सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग ड्रग्स। Pharmacognosy. Pharmacognosy may be defined as important branch of pharmacy which deal with the study of structural, physical, chemical, biochemical, sensory characters of natural drugs of the both plants and animal origin. इसमें अगर हम देखें कि फार्माकोग्नोसी बेसिकली डील करता है एक ड्रग की स्ट्रक्चर को। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर मीन कि वो किन चीज़ों से बना है, इसमें कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, उसके कितने बॉन्ड से कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, बेंजीन रिंग है या डबल बॉन्डेड है, इस सब के बारे में इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर है इसके फ़िज़िकल कैरेक्टर्स। तो फ़िज़िकल कैरेक्टर्स वही है जिसको हम मॉर्फोलॉजी के लिहाज से देखते हैं कि एक चीज़ पाया जाता है सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, एमॉर्फस फॉर्म में है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है या कोई और उसमें है, इसकी कलर किस तरह से है, इन सब को हम फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। देन वी कम अबाउट द केमिकल स्ट्रक्चर। तो केमिकल स्ट्रक्चर में हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे कि वो किन किन चीज़ों के साथ रिएक्शन करता है, किन किन चीज़ों के साथ उसका इंटरेक्शन है, इसको डील करना है। बायोकेमिकल प्रोसेसिंग। बायो मीन्स लाइफ, द रिएक्शंस डील्स आर अकर इनसाइड द बॉडी सेल्स, इनसाइड द लिविंग सेल्स। वही रिएक्शंस जो कि सेल्स के अंदर होंगे उसको हम बायोकेमिकल कहेंगे कि ड्रग जब अंदर जाता है तो ये किन किन मराहिल में से गुजरता है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस करता है ड्यूरिंग एलिमिनेशन और मेटाबॉलिज्म। फिर सेंसरी कैरेक्टर एज द वर्ड डिराइव फ्रॉम सेंसेस के प्लांट्स और एनिमल ओरिजिन ड्रग्स जो होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं कि हम उनको टच करते हैं तो वो स्पाइन्स उसमें लगे होते हैं, कुछ गम्स जो होते हैं वो स्टिकिंग कॉज करते हैं, तो ये सेंसरी कैरेक्टर्स में आते हैं। फार्माकोग्नोसी ये तो ड्रग के रिलेटेड हो गया कि कोई अब ड्रग हमारे पास है, ऑब्टेन्ड ड्रग है, कोई ड्रग हमारे हाथ में है, हमारे सामने है, तो हम उसके स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ या सेंसरी कैरेक्टर्स या बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को डील कर रहे हैं। अब है कि ड्रग को, इसकी हिस्ट्री को या फिर इसके डिस्ट्रीब्यूशन को या फिर उसको कल्टीवेशन उगाना या फिर उसकी हार्वेस्टिंग काटना, कलेक्ट करना, फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन करना कि ये ड्रग जो हमारे पास जो हमने एक पौधा लगाया था उसमें कौन कौन से ड्रग है उसको आइडेंटिफाई करना, सेपरेट करना, प्रिपरेशन करना इसकी, ये भी हम फार्माकोग्नोसी में डील करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास चाय की पत्ती है और उसमें कैफीन है, तो कैफीन का ऑब्टेन करना भी ये भी फार्माकोग्नोसी में आता है। किस तरह करते हैं, हम पहले टी के प्लांट को लगाते हैं, फिर उसको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कल्टीवेशन करते हैं, फिर इसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर इसको ड्रग की प्रेपरेशन करते हैं। किस तरह
مطلب اگر ہم لے لیں اس چائے کی پتی کو اور اس کو سالونٹ میں ڈال دیں اور اس کو ہیٹ اپ کر دیں، چائے کی پتی میں جو کیفین ہوگا وہ سالونٹ میں چلا جائے گا، تھوڑا سا سوڈیم کاربونیٹ اس میں ایڈ کر دے تاکہ اس کی پروسیسنگ جلدی ہو جائے، ایز اے میڈیم اس کو پرووائڈ کر دے۔ پھر اس کے بعد اس کو لے لے، چھان دے اس کو، جو ہمارے پاس سالونٹ میں ڈزولو کیفین رہ گیا اب اس کی ایکسٹریکشن کر دے، پریپریشن آف ڈرگ ہم کریں گے۔ اس میں ہم ایک آرگینک سالوینٹ ایڈ کر دیں گے اور فلاسک میں رکھ دیں گے، فلٹریشن فلاسک میں اس کو پھر شیک کریں گے تاکہ وہ جو آرگینک سالوینٹ ہے اس میں یہ ڈیزولو ہو جائے، تو وہ لیئر ہم لیں گے، پھر اس کو ہم ایواپوریٹ کریں گے انڈر روم ٹمپریچر، تو ہمارے پاس کیٹین آ جائے گا۔ تو یہ کیا تھا؟ آبٹیننگ اینڈ پریپریشن تھا، ڈرگ کو ہم کس طرح سے آبٹین کرتے پریپیئر کرتے ہیں، تو یہ بھی فارماکوگنوسی میں آتا ہے۔ پھر کیفین کو ہم دیکھیں گے کہ اس کی فزیکلی یہ کیسا ہے، کیمیکلی بھی ٹیسٹ کریں گے، سینسری لحاظ سے بھی ٹیسٹ کریں گے، اس کا اسٹرکچر بھی ہم دیکھیں گے ود ہیلپ آف ویری انسٹرومینٹس، تو یہ سارا فارماکوگنوسی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس کو پریزرو کس کنڈیشن میں کریں گے اور یوز اس کس کس چیزیں کے لیے اس کو کریں گے، تو یہ سارے بھی کم انڈر دس از دا فارماکوگنوسی۔ لیٹس سی ہاؤ دی ایگزامپل آف ڈیجیٹیلس۔ ڈیجیٹیلس ہے ہمارے پاس، اس کے ہم لیف لیتے ہیں اینڈ اٹس آئسولیٹڈ گلائکوسائڈ اینڈ ڈیجیٹوکسن، اس کی بھی آئسولیشن کرتے ہیں، جس طرح ٹی چائے کی پتی میں کیفین تھا، اسی طرح اس میں گلائکوسائڈ ہوتے ہیں اور ڈیجیٹوکسن ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ویولفیا کے روٹس ہم لے لیں اور اس کو پیوریفائڈ کریں، اس میں الکلائڈز ہوں گے، ریزرپین ہوں گے، ریزرپین اینٹی ہائپرٹینسو ہے، ہم اس کو یوز کرتے ہیں ان بی پی، تو یہ اس کا کیا ہو گیا؟ یوز ہو گیا نا۔ تائرائڈ گلینڈ ہے وچ از ایکسکریٹڈ ہارمون، اگر ہیومن کے یہ گلے میں آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک گلینڈ لوکیٹڈ ہوتا ہے جس لائک بٹرفلائی لائک شیپ اس کا ہوتا ہے، اس کو آپ دیکھیں گے تو وہ ایک ہارمون سیکریٹ کرتا ہے وچ از کالڈ تائروکسین۔ تو یہ تائروکسین کو اینیمل اوریجن سے حاصل کرنا، یہ بھی ایک ٹیکنیک آف فارماکوگنوسی ہے۔ اسی طرح پلانٹ اوریجن میں ہم نے ڈیجیٹیلس لیف اور ویولفیا کو پڑھا، اور اینیمل اوریجن میں ہم نے تائرائڈ گلینڈ سے تائروکسین آبٹین کیا، so these all come under the pharmacognosy. Let's an overview about the history of pharmacognosy. تو ہسٹری آف pharmacognosy یہ ہے کہ پہلے the first or beginning of prehistory on the use of medicinal plants and herbs and animals and plants were how used were not well known, but these information were unwritten for a long time. As a result, the prehistory on the herbs was almost lost. سمپل اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ کنسیپٹ نہیں ہوتا تھا، پھر ہم صرف سمپل ہربس کو لیتے تھے اور اس کو ایز اے ڈرگ ٹریٹ کرتے تھے۔ اب کمنگ ٹورڈز دی ہسٹری میں یہ ہے کہ ہسٹری تو ایسی نہیں بنتی، وہ مختلف اسٹیجز میں سے ہو کے آتا ہے، تو فالوئنگ گروپس میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ کون کون سے کنسیپٹ ہے، تو ایک ہے ویسٹرن میڈیسن، دوسرا یونانی، آیوریدک، اورینٹ، گریک ہسٹری اینڈ افریقن سسٹم۔ اب ون بائی ون ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو فرسٹ ون از ویسٹرن میڈیسن۔ اٹ از اوریجنیٹڈ ان میزوپٹومیا اینڈ ایجپٹ، سے اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ میزوپٹومیا is considered as first origin of human civilization. Sumerians means people of ancient Mesopotamia کے جو پہلے لوگ تھے، آباء و اجداد تھے، اس کو ہم سومیرین کہتے ہیں۔ ڈیولپ کیونیفارم ٹیبلٹ آف ہربل میڈیسن، سے انہوں نے کیونیفارم ٹیبلٹ بنایا تھا، دوز ٹیبلٹ از پریزروڈ ان دا برٹش میوزیم، اور اس کو پھر برٹش میوزیم میں ان دا فارم آف ٹیبلٹس اس کے رکھ دیا گیا تھا۔ پھر ایجپٹ کے بارے میں، تو ایجپٹ the information had written on paper papyrus ایبرس ان کا فرسٹ تھا۔ اٹ کنسیڈرڈ آف 1800 پرسکرپشن، پیپرس ایبرس میں 1800 پرسکرپشن تھے جو کہ مینشن تھے 700 ڈرگس تھے اس میں۔ دا فرسٹ فارماکوپین نیم لنڈن فارماکوپیا۔ فارماکوپیا ہمارے پاس کیا ہے؟ فارماکوپیا وہ بک ہے جس میں ہمارے پاس سارے ڈرگز کے ریلیٹڈ سارے انفارمیشن، چاہے وہ انالیسز ہے یا کچھ اور ہے، ان کے سب کے بارے میں پوری معلومات ایک ڈرگ کے بارے میں مینشن ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے لنڈن فارماکوپیا آیا تھا، اس کی پبلیکیشن ہوئی تھی 1618 میں۔ اسی طرح اس کے بعد ایک برٹش فارماکوپیا آیا تھا، اس میں بھی ڈرگز مینشن تھے اور ڈرگز کے پورے ڈیٹیل۔
was published in 1864. پھر اس کے بعد آتا ہے یونانی. تو یونانی ڈیولپ ہوا تھا اور اس کا اوریجن اسلام سے ہوا تھا. کس نے کیا تھا؟ عربین مسلم سائنٹسٹ ابن سینا نے کیا تھا. ہی واز اے پرنس اینڈ رولر بریلینٹ فارماسسٹ اینڈ فزیشین تھے جس نے ایک کتاب لکھا تھا کتاب الشفا بک آف ہیلنگ شفا دینے والی کتاب. دا بک واز ریٹن ان عربک لینگویج. اس نے اپنی کتاب کا لینگویج جو رکھا تھا وہ عربک تھا. دس از اے گریٹ کنٹریبیوشن آف ابن سینا ان میڈیسنل اینڈ فارماسیوٹیکل سائنسز. تب تو ہم کہتے تھے کہ ان کا آغاز ابن سینا نے کیا تھا. یہی تھے کہ یہ جڑی بوٹیوں سے علاج کراتے تھے. اس کو ہم یونانی کہتے ہیں اور اس نے اپنے بک میں تمام چیزوں کو عربک لینگویج میں مینشن کیا ہوا تھا جس کو ہم کتاب الشفا کہتے ہیں. So therefore he is a good contributor on the medical and pharmaceutical sciences. Then coming towards the Ayurvedic and Indian جو کہ جڑی بوٹیوں کو یوز کرتے ہیں اور اس سے علاج کرتے ہیں تو اس کو آیوریڈیا کہتے ہیں. یہ انڈین کا کانسیپٹ ہے. انڈین نے اس کو شروع کیا ہوا تھا 2500 to 1600 BC میں before Christ. Para means life and Veda means the study of. So the study of life is called Ayurveda. پھر اس کو تین سسٹم میں ڈیوائڈ کیا گیا. تری مطلب اس کے بکس تھے چراکا سمہتا سشروت سمہتا اینڈ استانگا سمہتا. The oldest was چراکا سمہتا 6 to 7 centuries before Christ. 6 to 7 BC میں اس کو لکھا ہوا تھا اور یہ سب سے اولڈسٹ رائٹنگ تھے. اس بک میں کیا تھا؟ دی یوزز آف مینی میٹالک ڈرگز جو کہ لائک آئرن مرکری سلفر کاپر ایٹسیٹرا ہوتے ہیں ان کے بارے میں لکھا تھا. ان کی یوزز کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہوگا کہ آئرن جو ہے ایک میٹل ہے ہمارے باڈی میں پایا جاتا ہے ان بلڈ. اس کی کتنی بینیفیشیل یوزز ہے تو کچھ میٹالک سبسٹانسز ڈرگز ایسے بھی ہیں جس کو ہم یوز کرتے ہیں. اورینٹ 2700 BC میں اس کی اوریجن ہوئی تھی. یہ کانسیپٹ چائنیز جیپنیز اور تبت کا تھا. اورینٹ ہر بیلزم واز اولڈ اینڈ کال کیمپو. دا ریٹن ڈاکومنٹس آر میڈ بائی کنگ شین ننگ. پھر اس کو لکھا کس نے تھا؟ ایک کنگ تھا شین ننگ. اس نے اس کی ڈاکومنٹیشن کروائی تھی. اینڈ شانگ 1766 to 1122 BC میں یہ ہوا تھا. شین ننگ انویسٹڈ دا میڈیسن ویلیو آف سیورل ہربز اینڈ ریٹن اے بک. شین ننگ نے خود ہی کچھ ایسے میڈیسنل پلانٹس لیے یا میڈیسنل پلانٹس لیے جس سے اس نے میڈیسن کو آئسولیٹ کیا اور پھر اس پہ اپنا ایک بک لکھا پینٹی سو اور نیٹو ہربلس. Now coming towards the Greek history کہ گریک نے کس طرح سے اپنے اس کا آغاز کیا تھا تو سب سے پہلے اس میں آتے ہیں ہپوکریٹس the father of medicine 460 to 730 to 460. یہی ان کا بیفور کرسٹ یہی ہوا ہے. He was the first natural ڈاکٹر who utilized simple remedies such as اس نے وینیگر کو دیا ہنی کو دیا ہربس کو دیا اور اس کو ایز اے ہیلنگ پروسیس کے لیے لگایا اس نے. تو نمبر آف ایسے میڈیسنل پلانٹس اس نے دیے جس کو اس نے ایز اے میڈیسن کے طور پر یوز کیا تھا. یہ تب کی بات ہے جب ہمارے پاس ڈوزیج فارم اویلیبل نہیں ہوتے. ایرسٹوٹل تھا. He gave the philosophy of medicine. He listed more than 500 plants of medicinal importance. Then ہیوپریٹس آ گیا تھا. اس نے بھی یہی کیا تھا کہ پلانٹ کو ایز اے سورس آف میڈیسن کو یوز کیا تھا. گیلن آیا. گیلن بھی ایک فارماسسٹ تھا فزیشین بھی تھا. اس نے ویریئس میتھڈس انوینٹ کیے کہ کس طرح سے ہم ایک پلانٹ کو لیتے ہیں یا سورس کو لیتے ہیں اور اس طرح اس کی میڈیسن کی آئسولیشن اور کمپاؤنڈنگ کرتے ہیں. یہی وہ سائنٹسٹ تھا جس نے کولڈ کریم بھی بنائے تھے. ناؤ ڈیز وی یوز دا کولڈ کریم. سو دا کولڈ کریم واز فرسٹ فارمولیٹڈ بائی. باقی تو یہ تھے کہ میڈیسنل پلانٹس لیتے تھے زیادہ تر اور اس کو یوز کرتے تھے لیکن یہ کمپاؤنڈنگ کرتا تھا. ڈفرینٹ چیزوں کو لیتا تھا پھر اس کو مکس کرتا تھا اور اسے ایک نئی چیز لائک کولڈ کریم جس طرح اس نے بنائی تھی اسی طرح چیزیں بناتا تھا.
African system जो है it keep information in their groups or tribes, the information transmitted from one generation to another. जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारी नानी हमें जो कहानियाँ सुनाती थी तो उनकी नानी ने उसको सुनाया था, ये इसी तरह से नस्ल दर नस्ल आ रहा है, फिर हम अपने बच्चों को फॉरवर्ड करेंगे, फिर अगला वो, तो ये भी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन अफ्रीकन सिस्टम आ रहा था और वो इंफॉर्मेशन इन द ग्रुप्स एंड ट्राइब्स एक दूसरे से फॉरवर्ड कर रहे थे. These regions are richest source of medicinal plants थे and need to explore for new drugs and discovery. वो अफ्रीकन सिस्टम ऐसा था कि उसमें न्यू ड्रग्स की डिस्कवरी हो रही थी. स्कोप फिर क्या है, मतलब नोकी को पढ़ने का क्या ऐसा हमारे पास स्कोप हुआ जिससे हमें इतना फ़ायदा हुआ, तो प्राइमरी सोर्स यही था कि हम उससे मेडिसिन हासिल करें. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने हायोसिन, मॉर्फिन, इर्गोटामिन ये चीज़ें हासिल की है एंशंट टाइम से आज तक, तो हायोसिन यही है कि ये क्रैम्प्स के ख़िलाफ़ यूज़ होता है. मॉर्फिन जो है वो ओपियाइड है, इसके भी बहुत सारे यूजेस है. इसी तरह इर्गोटामिन को अगर हम देखें तो इसी तरह इर्गोटामिन की अपनी यूजेस है. एनाल्जेसिक प्रोवाइडिंग टेम्पलेट गाइड फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग्स की दिन ब दिन नई नई डिस्कवरीज होती है जिसमें बेथाडीन मतलब एनाल्जेसिक ड्रग्स और इंसेड्स आते हैं. तो इंसेड भी वही चीज़ें हैं जिसको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं और वो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज़ होता है, एज अ पेन किलर भी यूज़ होता है. तो दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. Thank you so much, and if any question, any query, so the forum is open for you. You can ask anytime, anywhere. Allah Hafiz. नहीं चीज़ें लगवा